السلام علیکم۔ میرے ابا رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ صبح 5 بجے میری بھابھی اپنا منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ بہت خراب ہوتا۔ میں بھابھی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بددعا دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک روز رات کو ابا کے کمرے سے بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ بھابھی آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ میری روز ہی اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھیں۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے میں گئیں تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کام سے کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی، جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی، تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سوتا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا گھر میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے رخ کمرے کی طرف کر لیا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ سو رہے تھے۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی اماں کے گھر چلی گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں سبزی بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ یہ شام 4 بجے کی بات ہے جب گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بھابھی کھڑی تھیں۔ میں نے پوچھا بھابھی خیر ہے، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے رہنے گئی تھیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی کیوں میں واپس نہیں آ سکتی؟ کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ وہ رو رو کر واپس آئی تھیں۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بھابھی ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا کہ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی، پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری بات نہیں سنو گی۔
بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ سامنے مصلے پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی تلاوت کر رہے تھے۔ جب ابا باہر آئے تو میں نے بھابھی والی بات انہیں بتا دی۔ ابا میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ وہ آ کر مجھ سے دم کروا لے۔ اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے۔ تم جاؤ، جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شیوا نہیں تھا۔ رات کو ابا عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو بھابھی نے دیکھ رہی تھیں۔ ابا اپنے کمرے میں گئے تو بھابھی بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ انہیں ابا کے کمرے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ میرے ابا کے کمرے سے بھابھی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخو پکار بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر گھر کے سب لوگ باہر آ کر صحن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر میری بھابھی عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھیں جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں۔ بھائی کی نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت برا شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں تو بھابھی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہاں میرے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ ایسا سسر اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی بھابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ ابا کمرے سے باہر جانے لگے۔ تب بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہیں مجھے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ بیٹے تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو؟ اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا میں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ رکھا تھا، جیسے کوئی انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ بھیا کی بات پر اچانک سے میری امی بول پڑی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے ابا اماں کی بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کے میرے ابا پر الزام لگا رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی مجھے بہت بار ایسے ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بس اب آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر صبح ہم سب پر ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔
بھائی کہنے لگا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا۔ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ابا وہ اٹیک سہ نہیں پائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا، جس باپ پر اس نے اتنا گھناؤنا اور گندا الزام لگایا تھا۔ اس کی صفائی دینے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی خدا غارت کرے اسے، وہ جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، اب اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم انہیں کیا بتاتے کہ ابا کو کیا صدمہ پہنچا تھا، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے گھر نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھیں۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بھابھی صبح سے غائب تھیں۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کے استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر گئی، سامنے زمین پر میری بھابھی لیٹی ہوئی تھیں اور درد سے چیخ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر سب کو بلا لائی تھی۔ میری بھابھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آئے، سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی نے زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بھابھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا کہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو، تب بھابھی نے بتایا کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کے نیچے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ میری بھابھی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال تو دیا تھا، بھیا انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ اگلے روز بھیا بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھابھی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، مگر سبھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ رہے تھے۔ اب بھیا روز بھابھی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مگر کسی ڈاکٹر کو بھی بھابھی کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہیں گی، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بھابھی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ اب تو ان کی شکل بھی ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کو ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑیں اور بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ امی بھابھی کو کہنے لگیں کہ تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر دیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا کر رکھ دیا۔ بھیا نے بتایا کہ بھابھی اب اکیلی نہیں تھیں، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ انہی کی اولاد تھا، یعنی کہ بھابھی ماں بننے والی تھیں۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔
اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گناہوں الزام لگایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بھابھی نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں، وہ اب قصوروار تھی اور انہیں اپنے کیے کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ بھابھی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور نیچے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے۔ انہوں نے بھابھی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا۔ تو وہ بولے، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنا ہوگا، اور پھر رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بھابھی کے لیے اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر ہی لی، کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ اس نے بتایا وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جس کا پرانا عاشق تھا، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے ابا نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اب بھابھی کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق دلوا دیں گے، مگر ابا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بھابھی رات کو اٹھ کر ابا کے کمرے جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی تھیں۔ ابا نے انہیں کہا تھا تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی۔ میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بھابھی کو پھر بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ ابا ابھی تو چپ ہیں، اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی سب کو بتا دی تو کیا ہوگا۔ تبھی انہوں نے ابا پر الزام لگا دیا تاکہ ابا بعد میں بھابھی کی سچائی بتائیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھابھی رونے لگی تھی۔ بھیا نے بھابھی کے عاشق کا سنا تھا کہ اسی وقت بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی روتی رہ گئی تھی، مگر اب بھیا کو ان پر ترس نہیں آیا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی ان سے تنگ تھی۔ وہ آئی تو تھیں اپنی بیٹی کو لینے، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھابھی کو مزید بیماریاں لگ گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ میرے بھیا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آج ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ میرے ابا کے ساتھ بھابھی نے جو کچھ بھی کیا تھا انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔